مسلک اعلیٰ حضرت نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بڑا کیف آور اور نورانی سما تھا۔ اللہ جل شانہ ان مداحان رسول کو سلامت رکھے، یہ عشق رسول کی جوت جگا رہے تھے اور ہمارے قلوب کو بالیدگی عطا کر رہے تھے۔ خطبے کے بعد قرآن مجید کے چند کلمات جو تلاوت کیے گئے، ان کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب اللہ و رسول تمہیں بلائیں تو تم فوراً حاضر ہو جاؤ۔ حضرات، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اتنی عظمت و رفعت عطا فرمائی جو حد و بیان سے باہر ہے، اور بلا شبہ آپ کی ذات مکرم کعبے کا بھی کعبہ ہے، اور یہ چیز بہت سے دلائل و شواہد سے ثابت ہے۔ یہ آیت جو تلاوت کی گئی، اس کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز پڑھ رہے تھے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا۔ وہ حالت نماز میں تھے، جلدی جلدی انہوں نے نماز پوری کی اور نماز پوری کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے آنے میں اتنی تاخیر کیوں کی، آنے میں وقت کیوں لگا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز میں تھا، نماز پوری کر کے میں حاضر بارگاہ ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابی، کیا تم نے یہ آیت نہ پڑھی کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً حاضر خدمت ہو جاؤ؟ اب آگے بڑھیے۔ مفسرین کرام اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بلائیں تو فوراً حاضر خدمت ہونا لازم اور ضروری۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر وہ سجدے میں ہے، ایک سجدہ کر چکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، وہ فوراً حاضر بارگاہ ہو، جو حکم فرمائیں اس کو بجا لائے، جو خدمت سپرد کریں اس کو بجا لائے، اور بجا لانے کے بعد
جہاں سے اس نے نماز چھوڑی ہے واپس آئے اور واپس آ کر کے وہیں سے وہ اپنی نماز آگے پڑھنا شروع کرے، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ بڑے بڑے محدثین نے یہ لکھا کہ اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں نماز نہیں ٹوٹے گی؟ کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ بھائی ہو سکتا ہے کسی سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا ہو، سامان لینے بھیجا ہو، کوئی بھی خدمت ہو سکتی ہے، اور جب وہ نماز چھوڑ کر کے آئے گا تو اس کا چہرہ بھی قبلے سے پھرے گا، سینہ بھی قبلے سے پھرے گا، کئی طرح کی چیزیں ہوں گی۔ محدثین اور فقہا فرماتے ہیں کہ وہ خدمت بجا لائے اور جہاں سے نماز چھوڑ کر حاضر بارگاہ ہوا تھا وہیں سے آگے وہ نماز پڑھے، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس لیے نہیں ٹوٹے گی کہ اگر اس کا منہ پھرا ہے قبلے کی جانب سے تو کدھر پھرا ہے؟ اس ذات کی طرف پھرا ہے جو قبلے کا بھی قبلہ ہے، کعبے کا بھی کعبہ ہے، اس ذات کی جانب اس کا چہرہ پھرا ہے۔ اور اگر اس نے کلام کیا ہے تو کس سے کلام کیا ہے؟ اسی سے کلام کیا ہے کہ حالت نماز میں جس سے سلام کرنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ التحیات میں ہم السلام علیک ایھا النبی جو پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ واجب ہے تحیات پڑھنا، اگر ہم یہ نہ پڑھیں تو نماز ہوگی نہیں، واجب الاعادہ ہو جائے گی، واجب چھوٹ جائے گا۔ تو اگر کلام کیا تو کس سے کلام کیا؟ اس ذات سے کلام کیا کہ جس سے حالت نماز میں سلام کرنا واجب ہے، اور اگر اس کا سینہ قبلے سے پھرا تو اس کی جانب پھرا جو قبلے کا بھی قبلہ ہے۔ حضرات، علامہ محمود آلوسی علیہ الرحمہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر بڑی پیاری بات لکھی۔ اس سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ لگائیے، ایک ہلکی سی جھلک دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر شے کا ایک قبلہ ہوتا ہے۔ مقربین کا قبلہ عرش الہی ہے۔ مقربین، ملائکہ مقربین جو ہیں ان کا قبلہ عرش الہی، اور روحانیین کا قبلہ اللہ رب العزت کی کرسی ہے۔ آیت الکرسی وسیع کرسیہ السماوات والارض، قرآن میں جس کرسی کا ذکر ہوا تو روحانیین کا قبلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اور کروبین کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور انبیاء سابقین کا قبلہ بیت المقدس ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور روح کا قبلہ خود ذات الہی ہے۔ جسم کا قبلہ خانہ کعبہ اور روح کا قبلہ خود ذات الہی۔ اور آگے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب وَأَنْتَ قِبْلَتِي، یعنی تیرے جسم کا قبلہ خانہ کعبہ، روح کا قبلہ میری ذات، لیکن اے میرے محبوب میری ذات کا قبلہ تیری ذات ہے، میری ذات کا قبلہ تیری ذات ہے۔ اسی کی ایک شق سرکار اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، سب کی توجہ گویا کہ رب کی جانب ہے، اور رب جو ہے یعنی پوری کائنات جو ہے وہ رب کی خوشنودی چاہتا ہے، اور رب جو ہے اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مکرم کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ آخری بات عرض کروں، آپ لوگ کافی دیر سے وقت بھی کافی ہو چکا ہے، وہ منظر نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ جب مکہ فتح ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سرزمین پر بہت مظالم برداشت کیا تھا آپ نے، طرح طرح سے آپ کو ستایا گیا تھا، لیکن جب مکہ فتح ہوا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو وہ عظمت عطا کی کہ بڑے بڑے سردار حضرت بلال کو دیکھ کر کے رشک کر رہے تھے۔ کیوں رشک کر رہے تھے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
اذان کا وقت ہونے پر حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ. اللہ اکبر. چھت کے اوپر چڑھ جاؤ. ہم خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، باعث برکت سمجھتے ہیں، اور اپنے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات سمجھتے ہیں. اللہ کے حبیب حکم دے رہے ہیں کہ بلال آج تم خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ. اللہ کے نبی نے کتنی بلندی ان کو عطا کی، کتنی عظمت عطا کی کہ بڑے بڑے سردار کھڑے ہوئے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوتا ہے کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ، اور اے بلال آج تم خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر سے اذان دو. چھت کے اوپر چڑھ گئے اذان دینے کے لیے. آدمی نیچے ہوتا ہے تو کعبہ کی جانب منہ کرتا ہے. اب وہ سوچتے رہے ہوں گے، ممکن ہے خیال آتا رہا ہو کہ میں اپنا منہ کدھر کر کے، رخ کدھر کر کے اذان دوں. علماء فرماتے ہیں اتنے میں حضرت بلال کی نظر پڑی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. جانے کائنات خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. حضرت بلال جیسا عاشق رسول، اللہ اکبر، ان کے عشق کا کیا کہنا. عاشق کی ہر ادا نرالی ہوا کرتی ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، بس ان کے ذہن میں آیا اور فوراً وہ اذان بھی دیتے جا رہے ہیں، اور جدھر جدھر آقا کریم گھومتے جا رہے ہیں حضرت بلال بھی گھومتے چلے جا رہے ہیں. حضرت بلال بھی گھوم رہے ہیں، جیسے جیسے آقا گھوم رہے ہیں حضرت بلال بھی ویسے ویسے ادھر ہی گھومتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ حضرت بلال جانتے تھے ہم نیچے ہوتے تو کعبہ کی جانب رخ کرتے. اب جبکہ کعبے کا کعبہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے تو جدھر وہ رخ کرے ادھر گھومتے جاؤ، اور ادھر گھوم گھوم کر کے اذان دیتے جاؤ. تو کتنا پیارا منظر رہا ہوگا. اللہ اکبر. چشم تصور سے ذرا ملاحظہ کیجئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کعبے کا بھی کعبہ ہے. علامہ لطائف المنن ایک بہت مستند کتاب ہے علامہ عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمۃ والرضوان کی. آپ اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ بروز قیامت کعبہ کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا. کعبہ سجایا ہوگا، اور یہ کعبہ مقدسہ خود بنفس نفیس چل کر کے مدینہ منورہ جائے گا. خود چل کر کے یہ جائے گا کعبہ مقدسہ، اور بارگاہ رسالت میں پہنچ کر کے صلاۃ و سلام عرض کرے گا. صلاۃ و سلام عرض کرے گا، السلام علیکہ ایہا النبی، یا جو بھی کلمات ہوں سلام عرض کرے گا. اور سلام عرض کرنے کے بعد گزارش کرے گا کہ حضور تشریف لائیے، جن لوگوں نے میرا طواف کیا ہے میں ان کی شفاعت کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے آپ کے روضہ انور کی زیارت کی ہے آپ ان کی شفاعت فرمائیے. تو کعبہ بنفس نفیس چل کر کے بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوگا. کیوں حاضر ہوگا؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کا بھی کعبہ ہیں. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. وآخر دعوانا الحمدللہ.